اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ سوموار 23 مارچ کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ اسرائیلی فوج کے تہران میں وسیع پیمانے پر فضائی حملے، ایران کے شہر تبریز پر بمباری، 6 افراد ہلاک۔ ایران کا جوابی اقدام، اسرائیل کی جانب میزائل داغے جانے کا دعویٰ۔ کئی دہائیوں بعد بدترین توانائی بحران کا خدشہ، عالمی ادارہ توانائی کی وارننگ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے میں ہلاکتیں نہ ہونا ایک معجزہ تھا۔ ایران کی خلیجی ڈیسالینیشن پلانٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی، کیا تیل کے بعد پانی کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے؟ حالیہ دنوں میں ایران نے امریکہ پر ایک ڈیسیلینیشن فیسلٹی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ واشنگٹن نے اس طرح کے انفراسٹرکچر کو ہدف بنانے میں پہل کی ہے، ایران نے نہیں۔ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شیعہ علماء سے ملاقات، اہم گفتگو کے پس منظر پر بحث کیوں؟ اور تابش ہاشمی کا دلچسپ دعویٰ، کہا کپل شرما جیسے وسائل ملے تو اس سے بہتر شو کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے مکمل اور جامع حل کے حوالے سے تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کی تنصیبات پر بلکہ ایران میں تمام حملوں کو 5 روز کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر جاری ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے مکمل اور جامع حل کے حوالے سے نہایت مثبت، نتیجہ خیز اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ اس تفصیلی اور تعمیری بات چیت کے انداز اور لہجے کی بنیاد پر جو اس ہفتے بھر جاری رہیں گی، میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت دی ہے کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کی تنصیبات پر تمام فوجی حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے، جو جاری ملاقاتوں اور مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چند لمحے قبل دیا گیا پیغام شاید آپریشن ایپک فیوری کے آغاز کے بعد سے ان کا سب سے زیادہ مفاہمتی بیان تھا، تاہم اس میں کئی اہم سوالات کے جواب نہیں ملتے۔ اگرچہ انہوں نے ایران کے ساتھ تعمیری اور نتیجہ خیز بات چیت کا ذکر کیا، لیکن اس کی ایرانی حکام نے تصدیق نہیں کی، اور یہ بیان اس جارحانہ لہجے کے بالکل برعکس ہے جو فری کین نے ہفتے کے آخر میں اختیار کیا تھا۔ مزید یہ کہ یہ واضح نہیں کہ ان مذاکرات میں کن امور پر بات ہوئی۔ ممکن ہے کہ یہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، جوہری افزودگی یا صرف جنگ بندی سے متعلق ہو، جس امکان کو ٹرمپ نے جمعے کے روز خاص طور پر کم اہمیت دی تھی۔ یہ آبنہ ہرمز کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اسے بحری آمد و رفت کے لیے کھلوانا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ایران نے تاحال عوامی طور پر وعدہ نہیں کیا۔ اکثر ماہرین اسے غیر متوقع سمجھتے ہیں، کیونکہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول اس جنگ میں اس کا سب سے بڑا دباؤ کا ذریعہ ہے۔ تاہم دنیا کی نظریں ان مذاکرات سے متعلق کسی بھی نئی پیش رفت یا تفصیلات پر مرکوز ہیں، اور اس بات پر کہ یہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب سے منسلک ایران کے خبر رساں ادارے فارس نیوز نے ایک نامعلوم ایرانی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی بالواسطہ یا بلاواسطہ رابطہ نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق جب انہوں نے سنا کہ ہمارے اہداف میں مغربی ایشیا کے تمام بجلی گھر شامل ہوں گے تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے مکمل اور جامع حل کے حوالے سے ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری جانب اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ ایسے اشارے نہیں ملے کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکے یا یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایران برطانیہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان اسرائیلی فوج کے ایک اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ان کی جانب سے سنیچر کے روز یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے پاس اب ایسے میزائل موجود ہیں جو لندن، پیرس یا برلن تک پہنچ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ لندن تک پہنچنے کے لیے ایرانی میزائل کو تقریباً 2700 میل کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ یہ دعویٰ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا گیا تھا، جس کے بعد ایسی رپورٹس سامنے آئیں کہ ایران نے امریکی اور برطانیہ کے فوجی اڈے ڈیاگو گارسیا پر بیلسٹک میزائل فائر کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جو ایران کے جنوبی ساحل سے تقریباً 2350 میل دور ہے۔
ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान के डायरेक्टर जनरल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि तब्रेज़ पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। मजीद फरशी ने कहा कि आज सुबह के हमलों में नसर टाउन की रिहायशी इमारत में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। उनके मुताबिक रशीदी क्वार्टर के एक पार्क पर एक और हमले में 2 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइल ने ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पर भी वसी पैमाने पर नए फिजाई हमलों का आगाज करते हुए कहा है कि जंग मजीद कई हफ्तों तक जारी रह सकती है। इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF के मुताबिक इन हमलों का हदफ दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर था और ये जारी रहने वाले हमले मजीद कई हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। ईरानी मीडिया बाशमूल पासदारान इनकलाब के हामी खबर रसा इदारे फार्स ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धमाकों की इतलात दी है। फार्स के मुताबिक तेहरान में धमाकों की खौफनाक आवाजें सुनाई दी गई हैं। इसराइल के दावे के मुताबिक कि शहरी लापरवाही दिखाने से गुरेज करें और हमले का अलर्ट मौसूल होने के बाद महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उनका कहना था कि इन हमलों में हलाकतें न होना एक मौजज़ा है। ख्याल रहे इसराइली हुकाम इससे पहले इन हमलों में 160 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर चुके हैं। रात पर हमले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमलों का अलर्ट मौसूल होने और मिसाइल गिरने में 10 मिनट का वक्फा था। मिसाइल इमारतों के दरमियान गिरा। इस दौरान अगर तमाम लोग इमारतों के नीचे इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि फौज को दरियाए लिटानी पर उन गुजरगाहों को तबाह करने की हिदायत की गई है जिनके जरिए हिजबुल्लाह अपने जंगजू भेज रही है। ये दरिया लेबनान इसराइल सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है और वहां मौजूद पुलों को आम शहरी भी इस्तेमाल करते हैं रहा है ताकि कुछ इलाकों पर कब्जा करके एक नाम निहाद बफर जोन कायम किया जा सके। हिजबुल्लाह वो तंजीम है जो 1980 की दहाई में 15 साला खाना जंगी के दौरान इसराइल के लेबनान पर कब्जे के रद्द अमल के तौर पर बनाई गई थी। लेबनानी हुकूमत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का अज़म जाहिर कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस तंजीम ने अपने हथियारों के मुस्तकबिल पर बात करने से इनकार किया है। लेबनान के सदर जो फौज के सरबराह भी रहे हिजबुल्लाह के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को रद्द करते हुए खबरदार कर चुके हैं कि ऐसा करने से मुल्क में फिरका वाराना तकसीम बढ़ सकती है और सूरत हाल तशद्दुद की तरफ जा सकती है। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 48 घंटे की दी गई मोहलत के बाद भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अपना मौक़िफ़ बरकरार रखते हैं तो ईरान इस अहम रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 4:44 पर कहा था कि अगर ईरान ने 48 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ को खोला नहीं तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ये मोहलत मंगल की सुबह 4:44 पर खत्म हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा कि आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है सिवाय उनके जो ईरानी सरजमीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका की धमकियां ईरान की यकजहती को मजबूत करने का सबब बन रही है और ईरान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि वो 48 घंटे से भी पहले अहम टेक्निकल और सियासी आदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने भी खबरदार किया कि अमरीकी और इसराइली हमलों की सूरत में खलीजी खित्ते में अहम तवानाई और तेल की तनसीबात नाकाबिल तलाफी नुकसान का शिकार हो सकती हैं। इस बहरान के आलमी असरात भी वाज़े हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से के तेल और गैस की तरसील का रास्ता है और ईरान की जानिब से इसकी बंदिश के बाद आलमी तवानाई की मार्केट में शदीद चढ़ाव देखने में आया है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बेरोल ने कहा है कि इस जंग के नतीजे में पैदा होने वाला तवानाई का बहरान किसी भी मुल्क को महफूज नहीं रखेगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा बहरान में दुनिया 1,10,00,000 बैरल योमिया तेल की सप्लाई से महरूम हो गई है जो 1970 की दहाई के 2 बड़े तेल बहरानों से भी ज्यादा है।
خطے میں کشیدگی صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی۔ سعودی عرب نے کہا کہ اس نے ملک کے مشرقی حصے میں 9 ڈرونز مار گرائے ہیں، جن میں ایران کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون شامل تھے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک انڈین شہری زخمی ہوا، جبکہ فضائی دفاع نے کامیابی سے ایک بیلسٹک میزائل کو روکا ہے۔ ایران کے جنوب میں بندر عباس میں بھی ایک حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا، جس کی ذمہ داری ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر ڈال دی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس بحران کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، جس میں خاص طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ عالمی تجارت کو بحال کیا جا سکے اور توانائی کی مارکیٹ میں استحکام یقینی بنایا جا سکے۔ اسی دوران امریکی سفارت خانے نے بیت المقدس اور تل ابیب سے اردن کے دارالحکومت عمان کے لیے بسیں چلائی ہیں تاکہ وہاں سے امریکی شہری ہوائی سفر کے ذریعے ملک چھوڑ سکیں۔ یہ کشیدگی خطے میں نہ صرف انسانی بحران بلکہ عالمی توانائی کی مارکیٹ میں شدید عدم استحکام پیدا کر رہی ہے، اور آنے والے چند دنوں میں اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ اس بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کون جیتا کون ہارا، اور آپ اگلے 1 ماہ یا 15 دن میں اس منظر نامے کو کیسے پینٹ کر رہی ہیں؟ کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جلدی جلدی کنکلوژنز ڈرا کر رہے ہیں۔ ایران جیت گیا، امریکہ ہار گیا۔ دیکھیں، میں اس قسم کے اس سے اعتراض کروں گی، کیونکہ یہ مختلف ایک جو کیپیسٹیز ہیں وہ بالکل ویریڈ ہیں۔ دونوں جو لڑائی میں جو انوالو ہیں پارٹیز، امریکہ کی ٹیکنالوجیکل ملٹری کیپیبلٹی زیادہ ہے، ایران کی اکنامک ایشوز کب سے اس کے چل رہے تھے، سینکشنز تھے، بہت برے حالات تھے، اور اس کے علاوہ ملیٹریلی اٹس بیٹل ہارڈنڈ کب سے، مطلب کہ ایران عراق وار سے جب سے اس کو دھکیلا ہوا ہے جنگ میں، تب سے تو جنگ میں وہ ہوئے ہیں نا۔ سو بیٹل ہارڈنڈ ہیں، IRGC ہے، ریولوشنری گارڈز، پراکسیز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں جو کہ سوچنی پڑتی ہیں، اور جو منظر نامے آپ نے کیا۔ دیکھیں، ایک آپشن، ایک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل حملے کرے، ان کی جو آئل پروڈیوسنگ کیپیسٹی ہے اس کو ڈومینیٹ کرے۔ جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ جی خرق پہ مرین آپریشن کرنے کے کا خیال ہے امریکہ کا۔ مطلب یہ کہ ان کو مزید ان کا گلا گھونٹنے والی بات ہے نا ایران کی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ ہو، اس میں ظاہر ہے ایگزاسشن، لوگ کتنا ابھی تو لوگ ظاہر ہے جذبے میں ہیں، سب کچھ ہے۔ پرولونگڈ وار جو ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں لوگ اس صورت میں۔ اندر جو فیکشنل فائٹ ہے، اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ ایک منظر نامہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں پریشر بڑھے اس وار کی کاسٹ کو لے کے، حالانکہ ابھی تک ان کے لیے مینیجیبل ہے، لیکن کاسٹ ظاہر ہے بڑھے گی، سوال اٹھ رہے ہیں، اور ادھر بھی ڈویژن ہے اوپینین کا۔ مطلب کہ جو ماگا ہے، جو اس کی سپورٹ بیس ہے ٹرمپ کی، وہ بھی اندر سے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، کس کی وہ سنتے ہیں، کس اس پہ جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جنگ کو ختم کرنے کا دونوں سائڈ سے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی گروپنگ جو کہ بات کو لے کے چلے، کوئی گلف کی جو ملک ہیں ان کی اس وقت کیپیسٹی زیرو ہے ایک سیٹلمنٹ یا ایک پیس سیٹلمنٹ نیگوشیٹ کرانے کی، کیونکہ وہ خود اس میں پارٹی ہیں۔ تو پھر یہ ہے جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی کتنی، ملٹری کیپیسٹی کتنی رہ گئی ایران کی لڑنے کی۔
मतलब کہ کتنے ان کے پاس میزائلز ہیں، کب تک وہ لڑ پائیں گے. امریکہ کے پاس دیکھیں کیپیسٹی ہے انٹرسیپٹرز کو پروڈیوس کرنے کی، ہیں بھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اور پروڈکشن کریں گے، آپ کا ملٹری بجٹ بڑھے گا، تو پولیٹیکل پریشرز جو ہیں وہ ٹرمپ گورنمنٹ پہ ہوں گے. سو اس وقت کہنا کہ جی اگلے 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لیکن ابھی تک تو یہ چلتی نظر آ رہی ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ مڈل ایسٹ پہ ایسا ہے جو کہ کئی سال رہے گا. دیکھیں اس صورت میں 2 ہی منظر نامے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر امریکہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے، اٹ مینز اسرائیل ڈومینیٹ کر جاتا ہے، تو پھر ایک نئی میپنگ ہوگی جس میں یہ جو سارے گلف کے ملک ہیں ان کی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ری آرگنائزیشن جو ہے وہ بالکل ہوگی. اور اگر ایرانین رژیم سروائیو کر جاتی ہے تب بھی مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے وہ بدلے گا. میں سمجھتی ہوں کہ جو رژیم چینج کی بات ایران میں ہو رہی ہے اس سے زیادہ خطرہ رژیم چینج کا ان باقی گلف ممالک اور عرب کنٹریز میں ہے. دونوں صورتوں میں سمجھتی ہوں کہ ان سارے ممالک کی جو ایک سگنیفیکنس ہے کرنٹ، وہ چیلنج ہوتی ہے. میں تو وہ چیلنج ہوتا دیکھ رہی ہوں. ان کے اندر جو عوام ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے اندر بھی بے چینی ہوگی. سو کانسیکوینسز، اینڈ اگر کلیپس ہوتا ہے ایران کا، واپس جاتے ہیں ایران کا کلیپس، تو سارے خطے پہ اس کا اثر پڑے گا. لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر جائیں گے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی کو نے بہت سارے ایرانیوں کو گو کے دی ہے اپنا جی انٹری دی ہے. انٹری دی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی بھی لمٹس ہیں. سو جو بے ترتیبی ہوگی، لوگ آئیں جائیں گے، ویپنز کا فلو، ملٹری کیپیسٹیز کا فلو ادھر ادھر ہوگا، تو ایک بے چینی سی ہے جو کہ سارے خطے میں ہوگی. ڈاکٹر عائشہ، آپ کا بے حد شکریہ. سامعین، اگرچہ خلیجی ممالک کے پاس تیل کے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن پانی ہمیشہ سے اس خطے میں ایک قیمتی اور کامیاب ضرورت رہا ہے. پینے کے پانی کی فراہمی میں نمکین پانی کو قابل استعمال بنانے والے پلانٹس مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. اب جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ پلانٹس بھی خطرے کا سامنا کر رہے ہیں. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. خلیج میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور میزائل اور ڈرونز آئل ٹینکرز اور کریٹیکل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نہایت اہم چیز بھی متاثر ہو رہی ہے: ڈی سیلینیشن پلانٹس، جو سمندری پانی کو لاکھوں افراد کے لیے پینے کے قابل بناتے ہیں. حالیہ دنوں میں ایران نے امریکہ پر ایک ڈی سیلینیشن فیسلٹی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ واشنگٹن نے اس طرح کے انفراسٹرکچر کو ہدف بنانے میں پہل کی ہے، ایران نے نہیں. اس حملے کے بعد خلیج بھر میں شدید تشویش ہوئی، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی قلت والے حصوں میں سے ایک ہے. وسیع صحرا، نہایت کم بارش اور تقریباً نہ ہونے کے برابر دریا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کے پاس قدرتی میٹھے پانی کے وسائل انتہائی محدود ہیں. تیل نے شاید جدید خلیج کی تعمیر میں مدد کی ہو، لیکن اسے زندہ رکھنے کے لیے پانی ناگزیر ہے. In the case of Saudi Arabia, 70%. سعودی عرب کے معاملے میں 70%. ذرا سوچیں، 70% پینے کا پانی ڈی سیلینیشن پلانٹس سے آتا ہے، اور یہ شرح عمان میں 86% اور کویت میں 90% ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پلانٹس کے بغیر اس خطے کے جدید شہری نظام کے بڑے حصوں کا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. Modern urban system will struggle to exist. بین الاقوامی انسانی قانون بشمول جنیوا کنونشن کے تحت شہری بقا کے لیے ضروری انفراسٹرکچر جیسے پینے کے پانی کی فراہمی پر حملے ممنوع ہیں. لیکن بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بحرین نے ایران پر اپنے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے، جس سے خطے بھر میں نئی تشویش پیدا ہو گئی ہے. زیادہ تر ڈی سیلینیشن پلانٹس خلیج کے ساحل کے ساتھ واقع ہوتے ہیں تاکہ وہ سمندری پانی حاصل کر سکیں، اور ان میں سے کئی پورے شہروں کو پانی فراہم کرتے ہیں.
خلیج بھر کے ڈی سیلینیشن پلانٹس متعدد طریقوں سے خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی سی سی ممالک میں خلیج فارس کے جنوبی ساحل پر تقریباً 815 ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں۔ ان پلانٹس کو نہ صرف میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ ہے، بلکہ یہ ان پاور پلانٹس پر حملوں سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو انہیں بجلی فراہم کرتے ہیں۔ اگر بجلی بند ہو جائے تو پانی کی فراہمی بھی رک جاتی ہے۔ مزید یہ کہ صاف کیا گیا پانی پمپنگ سٹیشنز اور پائپ لائن نیٹ ورکس کے ذریعے آبادی تک پہنچایا جاتا ہے۔ سپلائی کے اس نظام کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ان پلانٹس کو سائبر خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سائبر جنگ ایران کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ خلیجی ممالک میں سے کئی بڑے ریزروائرز میں پانی ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق اگر ڈی سیلینیشن پلانٹس کام کرنا بند کر دیں تو یہ ذخائر عموماً صرف چند دنوں سے لے کر ایک ہفتے تک ہی کافی ہوتے ہیں۔ بحرین اور کویت شاید صرف چند دنوں کا پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں 40 دن تک کے پانی کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ان ممالک میں پانی کی فراہمی میں رکاوٹ یا ڈی سیلینیشن پلانٹس پر چند حملے روزمرہ زندگی کو فوری طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پلانٹس نشانہ بن جائیں اور کام کرنا بند کر دیں تو ظاہر ہے کہ صفائی اور نکاسی کا نظام ناکام ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب نکاسی کا نظام ناکام ہوتا ہے تو عوام کی صحت کو فوری خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی معاشی سرگرمیاں، سیاحت اور دیگر سروسز جو خلیج فارس کی معیشت کا ستون ہیں، ان کا انحصار پانی کی مستحکم فراہمی پر ہے۔ ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کی فوری مرمت تقریباً ناممکن ہے، اور ان کی مرمت نقصان کی شدت پر منحصر ہے، جس میں مہینے بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ Their repair may take months, if not longer. ایک ایسے خطے میں جو پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہے، وہاں دبئی، دوحہ اور کویت جیسے شہروں کی بلند و بالا عمارتیں ایک ایسے سہارے پر قائم ہیں جسے وہ کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ چند روز سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر چند شیعہ علماء کی ویڈیوز وائرل ہیں، جن میں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی ایک حالیہ ملاقات میں ہوئی گفتگو کے حوالے سے اپنی تنقیدی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے یہ ملاقات 18 مارچ کو ہوئی تھی، جس میں قومی سلامتی کے معاملات اور سماجی ہم آہنگی میں علماء کرام کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکاء کو پاکستان کی جانب سے علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور فعال سفارتکاری کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ 19 مارچ کو جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا تھا کہ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ فیلڈ مارشل نے معاشرے میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور باہمی اتحاد کو مضبوط کرنے میں علماء کے اہم کردار پر زور دیا، اور یہ بات دہرائی کہ مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ISPR کے اعلامیے کے مطابق اس ملاقات کے دوران افغانستان کے خلاف جاری کارروائیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور فیلڈ مارشل نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اپنی عوام کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو برداشت نہیں کرے گا۔ تاہم اس ملاقات اور اس سے متعلق ISPR کا اعلامیہ سامنے آنے کے بعد اب پاکستان کے سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل سے ہونے والی اس ملاقات میں شامل علماء مولانا سید حسنین عباس گردیسی اور علامہ شفا نجفی کی ویڈیوز وائرل ہیں، جن میں وہ سید عاصم منیر کے مبینہ سخت لب و لہجے، آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کے خطے میں پیش آئے پرتشدد واقعات کو 9 مئی کے واقعات سے مبینہ تشبیہ دینے، مبینہ طور پر ایران کے وفاداروں کے پاکستان سے نکل جانے اور اس ملاقات کے دوران شیعہ علماء کو فیلڈ مارشل سے براہ راست سوالات کرنے کا موقع نہ دینے پر تنقید کر رہے ہیں۔ تاہم عسکری ذرائع نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے BBC اردو کو بتایا کہ کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے اس ملاقات کے سیاق و سباق اور مندرجات کی غلط رپورٹنگ کے ذریعے جان بوجھ کر حقائق مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم علامہ واحدی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کی گفتگو کے دوران شیعہ علماء درمیان میں سوالات کرتے رہے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ افطار کیا، نماز ادا کی اور کھانا بھی کھایا، اور اس دوران بھی وہ علماء سے گفتگو کرتے رہے، جبکہ علامہ شفا نجفی نے بھی اس بات کی تردید کی کہ فیلڈ مارشل نے شیعہ علماء سے کوئی سوال لیا۔ ان کی تقریر میں سکردو میں فوجی دفاتر پر حملوں کی بات کے دوران میں نے ہی انہیں روک کر ایک موقع پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔
اس کے علاوہ فیلڈ مارشل سے کوئی براہ راست سوال نہیں ہوا، تاہم عسکری ذرائع اس کی تردید کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں علماء کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع نہ دینے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ علماء نے توسیع شدہ نشست میں آزادانہ طور پر حصہ لیا اور مکالمے پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ سامعین، تابش ہاشمی کا شمار پاکستان کے بڑے سٹینڈ اپ کامیڈینز اور میزبانوں میں ہوتا ہے۔ ان کا ٹاک شو ہنسنا منع ہے اور کرکٹ شو ہارنا منع ہے نہ صرف پاکستان میں مقبول ہے بلکہ بیرون ملک بھی اسے پسند کیا جاتا ہے، اور عید الفطر پر وہ فلم آگ لگے بستی میں کے ذریعے اپنی فلمی کیریئر کا بھی آغاز کر چکے ہیں۔ بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں تابش ہاشمی کا کہنا ہے کہ کامیڈی اور ٹی وی ہوسٹنگ سے فلموں تک کا پہنچنے کا سفر ان کے لیے ایک دلچسپ تجربہ رہا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے فلم میں ولن بننے کے فیصلے پر تو روشنی ڈالی ہی ہے، ساتھ ساتھ ٹی وی ہوسٹنگ، سٹینڈ اپ کامیڈی، سوشل میڈیا اور دیگر موضوعات پر بھی عمیر علوی سے کھل کر بات کی ہے۔ آپ بھی سنیے۔ 5 منٹ کے اندر ہندوستانی بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ اس ملک میں کسی قوم کو پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچی یا پٹھان نہ ہو تو آپ سیدھا ہندوستانی ہو جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دے چھوٹے صاحب۔ چھوٹے صاحب کا بہت بڑا ہے ایگو۔ اس بار عید الفطر پہ فلم آ رہی ہے آگ لگے بستی میں، جس میں آپ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان ہیں۔ فلم میں آپ ولن ایکٹ کر رہے ہیں، تو کیسا لگا آپ کو ان دونوں سپر سٹارز کے ساتھ کیمرے کے سامنے کام کر کے؟ میں بہت ایکسائٹڈ تھا اس وجہ سے، کیونکہ ایک تو دونوں سپر سٹارز ہیں، لیکن ان ریئل لائف وہ دے ڈو ناٹ کنڈکٹ دیم سیلوز ایز سپر سٹارز، دے آر ویری ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، اینڈ دے وانٹ ایوری بڈی ٹو ڈو ویل۔ یہ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے دیکھ کر، یار نئے لڑکے تو بہت اچھا کر رہے ہیں، ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر مجھے بھی تھا کہ میں اتنے عرصے سے ٹی وی پہ کام کر رہا ہوں، اگر اب میں یہاں پہ ایوریج کام کروں گا، جو ٹی وی پہ 4 سال 5 سال عزت بنائی وہ بھی تیل ہو جائے گی۔ جو اسکرپٹ مل گئی تھی پہلے سے ہمیں، میں اس کو یاد کر کے جاتا تھا، دوستوں کو سنا کے جاتا تھا کہ یار میں اس طرح بولوں گا، بیگم کو سنا کے جاتا تھا یار اس طرح کرو، ان سب کو میں دکھا کے جاتا تھا ایسے کروں گا، تو یہ بتاتے تھے نہیں یہ اوور لگ رہا ہے۔ بہت ویل پریپیئرڈ گیا تھا سیٹ کے اوپر۔ عموماً جو ہے نان ایکٹرز جو ہیں وہ اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، جو کامیڈین ہوتا ہے وہ کامیڈی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس فلم میں ولن بن رہے ہیں۔ میں اصل میں جو کامیڈی بھی کرتا ہوں، اگر آپ کبھی اسٹینڈ اپ میرا سنیں گے تو میں آئی ایم ناٹ دیٹ ویری اینیمیٹڈ کمیڈین، میں بڑا اسٹریٹ فیس کمیڈین ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی سیریس بات کر رہا ہوگا یہ، اس لیے وہ زیادہ فنی بھی لگتا ہے کہ جب اسٹینڈ اپ کامیڈی کے اندر بندہ اتنا سیریس دکھے اور بات ایسی فنی کر دے تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اب اس فلم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ سب ایکٹرز ہیں، میں آئی واز سپوز ٹو بی اے کمیڈین، مگر میں سب سے سیریس ہوں اس فلم میں، تو وہی اس کی سب سے فنی بات ہے کہ یار اس بندے سے تو ہنسی آنی تھی، یہ اتنا سنجیدہ، میری سنجیدگی کے اراؤنڈ ساری لوگ فنی ہیں۔ ایکٹنگ میں کیسے آ گئے؟ ظاہری بات ہے میں گھر پہ تھوڑی اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے رہتا ہوں، جو میں اسٹیج پہ جا کے اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا ہوں اٹس این ایکٹ، تو ہم نان ایکٹرز نہیں، ہم وی آر دی ایکٹرز، ہمارا جانرا الگ ہے مگر ایکٹر ہے۔ ہوسٹنگ بھی کوئی، میں تھوڑی گھر میں سوال جواب کرتا رہتا ہوں سب سے، وہاں جا کے کریکٹر اوڑھتا ہوں کہ بتائیے کیا ہے یہ، گھر پہ تو میں ایک سوال نہیں پوچھ پاتا کسی سے، تو وہ بھی ایکٹنگ ہے، تو یہ بھی ایکٹنگ تھی، اسٹیج ڈفرینٹ ہے۔ لیکن ٹی وی پر ہوسٹنگ اور ٹی وی پر روسٹنگ، آپ کو کون سا سٹائل سوٹ کرتا ہے؟ میں روسٹنگ سے ہوسٹنگ کی طرف آیا ہوں۔ آپ نے اگر میرا یوٹیوب کا شو دیکھا ہو، اٹ واز نون فار جو میں جملے کہتا تھا، اب میرے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کیونکہ اس وقت میں ان نون آدمی تھا اور جو لوگ آتے تھے وہ بڑے نون ہوتے تھے۔ میں خود بھی کینیڈا سے آتا تھا تو میرے اوپر اتنا بوجھ نہیں ہوتا تھا کہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، تو میں بھی ناراض کرنے کے لیے ہی آتا تھا۔ اب میں ٹی وی پہ کام کرتا ہوں، میں اس فٹرنیٹی کا حصہ ہوں، تو مجھ سے ذرا اچھا لوگ بھی مانوس ہو چکے ہیں، اب میرے لیے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اب میں کسی کو روسٹ کروں گا تو وہ شاید لگے بھی ہاں بھائی اس نے اپنے ساتھ والے کو برابر کولیگ کو روسٹ کیا، اس کا ایک ڈبل ایج سوڈ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں یا ٹی وی پہ آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، پہلے نہیں ہوتے کہ نیا بچہ ہے کر دیا ہوگا بدتمیزی ہے کیا ہم لفٹ کرائیں، تو اب میں تھوڑا سا میں خود بھی وہ ہو گیا ہوں ہلکا اس معاملے میں، زیادہ نہ کر پڑوں، لیکن جہاں جہاں مجھے موقع، اسپیشلی وہ گیسٹ جو ٹرو ٹو دیم سیلز نہیں رہتے، اگر کوئی تھوڑا سا نا یوں اکڑ کے اور وہ ان نیچرل سا ہو جاتا ہے، تب میں ذرا مجھے بھی تھوڑا میرا شو بگاڑ جا رہا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا سا حرکت کر بیٹھتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ انور مقصود اور معین اختر جو تھے وہ مزاح میں سیاست کی بات کر جاتے تھے، لیکن آپ کے خیال میں آج کل کے زمانے میں یہ کتنا مشکل ہو گیا؟ اچھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ نا جب کر رہے تھے تو پکی عمر کے ہو چکے تھے، بڑی عمر کے، انور صاحب کے بال سفید تھے، معین صاحب اس زمانے میں لیجنڈس کو لیجنڈ مانا بھی جاتا تھا، ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ مانا جاتا تھا۔ ابھی کیا میرے بال اتنے سفید نہیں ہوئے، تو وہ میری بات جو ہے نا وہ ان کو لگتی ہے ارے یار یہ سخت لگ جاتی ہے اکثر کامیڈی میں،
کئی شکایتیں ہوئی ہیں میری پولیٹیکل ان سے حلقوں سے. بڑے گھر سے شکایت نہیں ہوئی ابھی تک, یا ہوئی تو مجھے پتہ نہیں چلا, لیکن پولیٹیکل حلقوں سے شکایتیں ہوئی ہیں, اور وہ ادارے سے کرتے ہیں شکایتیں, ادارہ سمجھا لیتا ہے انہیں, وہ مان بھی جاتے ہیں. مجھے جتنی پولیٹیکل کریکٹنس لوگ کمیڈین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, اتنی اگر پولیٹیشین سے ایکسپیکٹ کریں گے نا, زیادہ بہتر ہوگا. ان کا کام آسانہ نہیں ہے, وہ کیوں آزار ہیں, اس پہ کرٹیسائز کیجیے زیادہ. پیدا آپ کراچی میں بھی رہتے, آپ لاہور میں ہیں, ایک کراچی اور لاہور کا جو ہے چلتا ہی رہتا ہے, تو اس میں آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں؟ ہم پیدا ہوئے جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں وہی وطن ہوتا ہے آپ کا. جب ہم پاکستان چھوڑ کے بھی گئے تو ہم کراچی چھوڑ کے گئے تھے, کیونکہ ہم تو کراچی میں رہتے تھے, وہی ہمارا پاکستان تھا اس وقت. اب ہم لاہور میں رہتے ہیں, اب یہ ہمارا شہر ہے, وطن ہے. اور جس طرح سے لاہور ہے, کوئی کاذب ہوگا بہت اول نمبر کا جو بولے گا نہیں یار کراچی اچھا ہے. انفراسٹرکچر دیکھیے, روڈوں کی صفائی دیکھیے, سیفٹی سیکیورٹی دیکھیے, دیواریں دیکھیے, ابھی تک لاہور کے گھروں کی چھوٹی ہوتی ہیں. کراچی میں تو ایک اگر گیٹڈ کمیونٹی ہو تب چھوٹی ہوتی ہیں, ورنہ تو کوئی چھوٹی دیواروں کا تصور اب ہے ہی نہیں وہاں پر. سیف سٹی ہے, کلچرلی رچ سٹی ہے. لاہور is far better than Karachi in terms of infrastructure, in terms of safety. اب ہم کیونکہ کراچی میں پیدا ہوئے, ہمارا تو روٹس وہاں پر ہیں, تو ہمارے جا کے مزہ بہت آتا ہے. دوست یار, جگہیں, ایک سینس آف اونرشپ کہ مجھے پتہ ہے یار یہ چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. لیکن جس طرح کا وہ شہر ہو چکا ہے اب کراچی, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ وہ نہیں ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا. کیونکہ میں نے اس کو ایک ایسا شہر دیکھا ہے, جب ہم لاہور آتے تھے, لاہور والوں کو پتہ ہے یہ بات, 2004 وار میں جب ہم کمپٹیشنس کے لیے یہاں لاہور آتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم شہر سے آئے ہوئے ہیں. مذاق اڑاتے تھے نا کہ بتیاں دیکھنے آئے ہیں, ہاں وہ لوگ یہ باتیں. جی. اب ہم الٹا ہو گیا, الٹا ہو چکا ہے وہ, کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اب ہم بتیاں دیکھنے لاہور آئے ہوئے ہیں. ایک انٹرنیشنل سٹی لگتا ہے یہ. جب آپ کراچی پہ بات کرتے ہیں, آپ نے بھی کی بھی تھی یہ کراچی جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیجیے, اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپ نے 2-3 دفعہ کراچی پہ بات کی, کیا رسپانس آتا ہے لوگوں کا؟ ہائے اللہ. اچھا, کراچی والے تو جانتے ہیں کہ یہ بات کسی بیڈ انٹینشن سے نہیں کی گئی, یہ کسی بات کسی قوم کے خلاف ہی نہیں ہے. ایک تو ازرائے مذاق تھا, اس کا ایک جو سیریس سولوشن تھا وہ مجھ سے ایک جملہ پہلے دے چکا تھا کہ اس کو ایک یونیفائڈ پاور کو چلانا چاہیے, تاکہ کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہ رہے کہ 36 اتھارٹیز ہیں, یہ علاقہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں, فلاں تو میں دیکھتا ہی نہیں. ایک یونیفائڈ اتھارٹی چلائے گی تو اکاؤنٹیبلٹی بن جائے گی. یہ اس کا سولوشن میں نے سیریس دی. اور دوسرا جو ازرائے مذاق دیا تھا کہ بھائی ہر چیز پرائیویٹائز ہو رہی ہے, اس کو بھی کرتے. اور یہ کہنے کے بعد میں نے کہا تھا جب آپ پرائیویٹائز کریں گے تو اس شہر میں بسنے والے سندھی, بلوچی, پٹھان, مہاجر, بلوچ, میمن جتنے بھی ہم مل کے خرید لیں گے. اس میں یہ نہیں تھا کہ اسے اردو بولنے والے خرید لیں گے, میری نیت ہی نہیں ہے, نہ میرے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات ہے. سندھ کا شہر ہے, اور یہ پرائیویٹائز کرنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا سندھ سے الگ ہو جائے گا, وہ تو پرائیویٹائز انٹینشن ہی نہیں تھی. مگر کراچی کیا 20 سال سے بہتر ہوا ہے یا ڈیٹیریٹ ہو گیا؟ کنسنسس لے لیں, آپ پوچھ لیں لوگوں سے, تو سب کہیں گے نہیں یار ہم کو اندھے تھوڑی, ہم بھی کراچی میں رہے نا 20 سال بھائی, لاسٹ پیدائش سے لے کر لاسٹ, تو ہمیں پتہ ہے کراچی بہتر نہیں ہوا. اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہا بہتر تو کسی اور کو چانس دیجیے. 17 سال از این ایمپل ٹائم. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ پہ تنقید ہے, کسی قوم پہ تنقید تھوڑی ہے یہ. اور کیوں نہ ہو گورنمنٹ تنقید, 17 سال سے کسی کے پاس پاور ہو. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ پہ نہیں, جتنے لوگ رہے ہیں 35 سال سے, پچھلے 40 سال سے جتنے رہے, تو اب کوئی نہ کوئی تو انوویٹو سولوشن نکالنا پڑے گا اس کو بہتر کرنے کے لیے. اگر یہ بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان بہتر نہیں ہوگا. 5 منٹ کے اندر ہندوستانی بنا دیتے ہیں. اگر آپ اس ملک میں کسی قوم کو پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچی یا پٹھان نہ ہو تو آپ سیدھا ہندوستانی ہو جاتے ہیں, سیدھا. مجھے یہ برا لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, پیدا ہم یہیں ہوئے ہیں, ہماری نال یہیں دفن ہے, ہمارا ابا یہیں دفن ہے, ہم پڑھائی یہیں کی, نوکری یہیں کی, بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم کیسے ہندوستانی ہوگا یار؟ اور سب سے زیادہ ہندوستانی کون بجاتا ہے جب جنگیں ہوتی ہیں؟ ہم بیٹھ کے ٹی وی بجا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہماری نانی, خالہ, ماموں سب ہندوستان میں رہتے ہیں. اور بلائے طاق رکھ کے اس بات کو کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں. ہم ملک کے لیے انڈیا کے اوپر جوکس کرتے ہیں, اپنے شو میں کرتے ہیں, انڈیا کی ٹیم کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کیسے ہندوستانی ہو گئے بھائی؟ آپ کو دیکھ کر جو بہت سارے نوجوان اسٹینڈ اپ کامیڈی میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ Try and be financially independent before you choose this option, because Pakistan is not paying well to stand up comedians. یہاں پر پیسے نہیں ہیں. اصل میں بلاتے بھی ہیں تو ایسے زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں ایکسپوجر کے لیے بلا رہے ہیں. میں 33 سال کی عمر تک, بلکہ ہاں اس سے بھی اوپر, نوکری کی, پڑھائی کی, 2 ڈگریاں لیں, 2 بچے پیدا کیے, شادی کی. جب ایسا انڈیپینڈنٹ ہو گیا کہ اب مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کیا کروں, تب جا کے یہ کام کیا میں نے بھائی. تو پہلے نوکری ووکری کریں, پڑھائی کر لیں. جتنی پڑھائی کریں گے اتنی اسٹینڈ اپ کامیڈی اچھی ہوگی. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.